يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالإنعام وحرم الحرام الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جس کے بے شمار انگنت لاتعداد ثناء ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس خالق و مالک نے ہمیں ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی رشتے عطا فرمائے اور جس نے ہمیں ماؤں کی شفیع رحیم گودیں عطا فرمائیں، جس نے ہمیں تربیت کرنے والے باپوں کے سپرد کیا، خاندان، قوم، قبیلہ، پہچان عطا فرمائی، اور پھر سب سے بڑی پہچان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا، اسی خالق و مالک سے دعا کرتے ہیں ہماری یہ نسبت، یہ تعلق ہمارے مرنے تک ایسے ہی قائم رہے
اور کل حشر میں بھی ہمیں آپ ہی کے نام سے پکارا جائے۔ درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ انسان اس دنیا میں جن چیزوں کو اپنے لیے نفع بخش سمجھتا ہے ان کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، اور وہ نفع جس قدر زیادہ اس کے دل و دماغ طاری ہوتا جائے اتنا ہی اس چیز میں گرفتار ہوتا چلا جاتا ہے۔ نفع کا ایک تصور یا تاثر ہم انسانوں نے قائم کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے تجربات بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس شخص کے پاس مال ہے دنیا میں اس کی قدر زیادہ کی جاتی ہے، جس شخص کے پاس قوت طاقت زیادہ ہے لوگ اس سے ڈرتے ہیں، ہیبت رکھتے ہیں اور اس کی عزت بھی کرتے ہیں۔ تو تمہارا امتحان التنافس سے ہوگا، باہمی مال و دولت میں آگے بڑھ جانے کی جو حرص اور دوڑ ہوگی، یہ اصل میں تمہارے لیے امتحان ہے، اور یہ اس میں ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ نفع ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ بار بار پیغام رسانی کرتے ہوئے نبیوں کے ذریعے، بہترین علماء، محدثین، مفسرین، اولیاء، اتقیاء کے ذریعے سے دعوت دیتا ہے، اس طرف توجہ ہی نہ جائے۔ نفع ہے اس میں، لیکن کتنا؟ جتنا اس دنیا میں آپ کا قرار ہے، جتنا اس دنیا میں آپ کا ٹھکانہ ہے، جتنا آپ نے اس دنیا میں رہنا ہے اتنی دیر اس میں نفع ہے۔ اس کو آپ اس نفع کو کتنا بڑا کر سکتے ہیں یہ تصور بھی قرآن نے دیا، حدیث نے ذکر کیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا۔ اگر کوئی شخص کھجور جتنا یا آدھی کھجور جتنا بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ اسے دائنے ہاتھ سے وصول کرتا ہے اور اس کو بڑھاتا چڑھاتا ہے اور اسے ایک پہاڑ کی مانند کر دیتا ہے۔ گویا مال میں نفع تو ہے، اب وہ نفع اس کے تصرف تک، اس کے اختیار تک، اس کے خرچ تک، یا اپنی کچھ حاجات کی کہ پورا کرنے تک تم نے لینا ہے، یا اس کے بعد بھی تم اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ تصور بھی قرآن نے دیا۔ نفع تو ہے، لیکن حقیقی نفع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن، یعنی اس آیت سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دنیا میں تو اولاد اور مال میں نفع ہے، دنیا میں اس سے انکار نہیں، لیکن کتنی دیر؟ جتنی دیر آپ یہاں رہیں گے، یہی اولاد اور یہی مال آپ لمبے اور طویل عرصے کے لیے نفع بخش بنا سکتے ہیں، اس پر غور نہیں کرتے۔ یعنی دنیا میں نفع ہے مخصوص مدت کے لیے، اور پھر ایک ایسے دن میں سامنا کرنا پڑے گا اللہ سے، یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ ہی کسی کی اولاد اسے نفع دے سکتی ہے اور نہ اس کا مال اسے نفع دے سکتا ہے۔ اور اس روز اگر کوئی چیز اسے نفع دے سکتی ہے تو وہ کیا ہے؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ جو اس دن صحیح دل والا، سلامت دل والا، کے اثرات نہ ہیں یا کم ترین ہیں، وہ اللہ کے سامنے پیش ہوا، تو وہ ان ظاہری نفعوں سے اور اس منفعت سے بہت آگے بڑھ جائے گا۔ صرف اس کے پاس صحیح دل ہوا، دنیا میں اس کے پاس مال نہیں تھا، اولاد نہیں تھی، وہ بے اولاد گیا ہے، اس کا کوئی نام لیوا نہیں تھا، اس کو کوئی یاد کرنے والا نہیں تھا، اس کے پیچھے اس کی عمارات، اس کے گھر، اس کی گھرستی، اس کی دنیا کچھ بھی اس کو یاد کرنے کے لائق نہ تھی، لیکن اس کے پاس سچا صحیح دل تھا، اللہ کی عبادت سے معمور دل تھا، اللہ کی وحدت اور توحید کو ماننے والا دل تھا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، آج یہ جب ہمارے پاس چھوڑ آتے ہو
دیکھتے ہو نیکوکار بھی جا رہا ہے، گناہگار بھی جا رہا ہے، فرعون بھی مر رہا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے فوت ہو کر اللہ کے سامنے پیش، لیکن کھلتی ہی نہیں ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ جو دنیا کا نشہ ہے یہ تم سے اترتا ہی نہیں ہے، اس کو تم ترجیح دیتے ہو، اس کو تم اغلب حیثیت میں مانتے ہو۔ یہ سب کچھ جان کر بھی، یہ دیکھ کر بھی، یہ دنیا انجام، اس کا انجام دیکھ کر بھی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، پھر بھی تم دنیا ہی کو ترجیح دیتے ہو، پھر بھی تم ایسا رویہ اختیار نہیں کرتے جو رویہ تمہیں دنیا میں بھی نفع بخش ہے تمہارے لیے، اور تمہاری آخرت کے شروع ہوتے ہی نفع تمہاری آنکھوں کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اور پھر اللہ پھر یقین دہانی کرا رہا ہے، والآخرۃ خیر وابقی، نہ تو تمہاری دنیا خیر ہے اور نہ یہ ابقا ہے، نہ باقی رہنے کی کوئی علامت ہے۔ اور حقیقت میں آخرت، اگر تم اللہ کے دیے ہوئے تصور کے ساتھ زندگی گزار لو تو آخرت خیر کا مرکب ثابت ہوگی۔ ایسی خیر، یعنی دنیا میں آپ دیکھیے ذرا اس تصور کو اور ہوش سے بیٹھیے، غور سے سنیے، دنیا میں انسان بڑا آسانی والا معاملہ اس کے نہ راحت پا سکتا ہے، بذات خود اپنے لیے وہی مال جو کل تک رحمت اور نعمت اور نفع تھا وہی عذاب بن جاتا۔ اس کوئی بیماری، نہ کوئی دکھ، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی حاسد، نہ کوئی دشمن، ایسا ماحول، ایسا معاشرہ ہو سکتا ہے؟ کچھ ظاہری نفعوں سے منہ موڑ لینا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ ہے تو یہ مشکل کام نا، مشکل کام ہے، اور مشکل پر ہی انعام ملتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی دوڑ میں دوڑے ہی نہ، وہ پہلے نمبر پہ آئے نہ آئے، وہ 10ویں 20ویں 100ویں نمبر پر بھی آ جائے تو دوڑ میں شامل ہونے والے کو ہی انعام یا سرٹیفکیٹ یا کوئی تحفہ ملے گا، اور اگر کوئی اس دوڑ میں شامل ہی نہیں ہوتا، ما سعی، دنیا کا بھی اصول یہی ہے، یہاں بھی انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے۔ اور آخرت کا اصول کیا ہے؟ کیوں بھائی؟ آخرت کا اصول یہ ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو اور آخرت مل جائے گی۔ وہ جنت جس کو کمانے کے لیے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر جھک گئی، کے لیے صحابہ تیر کھاتے رہے، وہ جنت جس میں جانے کے لیے صحابہ اپنی نسلوں کو قربان کرتے رہے، اس جنت کے لیے میرا تصور حیات یہ ہے، میں اپنی مرضی کی کروں، میں اپنی مرضی کا جیوں اور پھر بھی مجھے جنت ہی مل جائے گی۔ یہ کس نے دھوکہ دیا ہے؟ یہ تصور حیات کس نے؟ اللہ نے دیا، نہ رسول اللہ نے بیان کیا۔ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر من، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں بہتر ہوں۔ میں، یہ جو میں لگائی ہوئی ہے نا، میں، میرے لیے یہ کہہ دیا، میرے سامنے کوئی کھڑا ہو جائے میری بات کا انکار کرے، یہ زندگی اللہ کو پسند اور یہ نفع بخش ہو سکتی؟ یہاں تو میں قربان کرنا پڑتی ہے، یہاں تو میں، کون کامیاب ہوا؟ وہ لوگ کامیاب ہوئے جن کے لیے قرآن کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، خود بھوکے رہ کر، سارا گھر بھوکا رہا، بچے بھوکے رہے، بیوی بھوکی رہی، مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کا ایک بہانہ کرنے والا شوہر بھی بھوکا رہا، منہ چلاتا رہا تاکہ آواز آتی رہے اور مہمان تسلی سے کھا سکے،
وہ سارا خاندان رات بھوکا سونے والا، صبح اللہ نے ان کے رزلٹ کا اعلان کر دیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ جو اپنی ذات پر ترجیح دینے والے ہیں یہ رات کو کامیاب ہو گئے ہیں۔ ورنہ اس نے کہا انا خیر من، میں بہتر، میں ذات کے خول میں بند۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول کو کبھی سنا کہ آپ نے کہا میں؟ جب کہیں بات کرنا بھی پڑی تو فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار، لیکن ولا فخر، اس پر کوئی غرور، کوئی تکبر میرے نزدیک۔ جب آپ عربوں میں آئے ہیں، خود بھی عربی ہیں، عرب سے ہیں، عرب کے بہترین قبیلے سے، قبیلے کے بہترین فرد سے، اور اعلیٰ ترین انسان ہیں، اس کے باوجود بھی وہ عرب جو اپنے آپ کو عرب کہہ کر دوسروں کو عجم کہتے کہ گونگے ہیں، اپنی بات ہی کر نہیں سکتے، ان کی زبانیں ہلکی ہیں، غرور اور تکبر میں مبتلا ہیں، اسی نبی نے کہا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عربی ہونے کی بنا پر کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، ولا لأحمر علی اسود، کسی سرخ کو، گورے کو، کسی کالے پر اپنی رنگت کی بنا پر، اپنی نسلی برتری کی بنا پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ ہاں اگر کچھ حاصل ہے کسی کو الا بالتقوی، وہ جو اندر کی کیفیت ہے، نسل تو دنیا کو دکھائی دیتی، یہ اندر کس کو دکھائی دیتا ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اس دنیا میں تو اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ سکتا۔ میں دعویٰ کروں میں تم سب سے زیادہ متقی، تو یہاں سے دسیوں لوگ کھڑے ہو کر معترض ہوں گے کہ جھوٹ کہتے ہو، ہم تم سے زیادہ متقی ہیں۔ یہاں اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، اس کا فیصلہ تو وہاں جا کے ہونا ہے جب وہاں مالک کائنات کہے تم ادھر ہو جاؤ، تم پروٹوکول والے ہو، تمہارا حساب نہیں ہوگا، تم سے سوال نہیں ہوگا، تم ان کے ساتھ یہ محمد رسول اللہ کے ساتھ بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ، تب پتا چلے گا کہ تقویٰ کس کے پاس تھا اور کس کے پاس نہیں تھا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن پتا چلے گا۔ خود غرض ایک ایسی زندگی، ایسا تصور حیات جو محمد رسول اللہ نے دیا، لوگوں کے لیے جیے۔ کس کے لیے؟ سنتے ہو لیکن مانتے نہیں ہو، سنتے ہو قبول نہیں کرتے ہو۔ تمہارے نبی کس کے لیے جیے؟ ہاں اب کہنا مشکل ہوگا۔ اپنے لیے صبح اٹھتے تو اپنے پیٹ کی فکر، اپنی راحت، اپنے آسانی، اپنے بتاؤ مجھے۔ پھر وہ سیدہ عائشہ کی طرح میں بھی وہاں ہوتا، میرا سوال بھی یہی ہوتا، آپ کے ذمے کوئی گناہ نہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں، یہ راتوں کو جاگنا کیوں ہے؟ یہ پاؤں تھکانا کیوں ہے؟ یہ ورم آنا کیوں ہے؟ یہ رونا اللہ کے سامنے آہوزاریاں کیوں ہیں؟ اگر اپنی ذات میں رہتے، اپنے لیے جی رہے ہوتے، اپنے لیے، تو پھر بولیے جاگتا ہے، جاگتا میں بھی اللہ کی نعمتوں کو کھا رہا ہوں، ہے کوئی تصور ان کے ساتھ مقابلے کا کہ میرا مقابلہ نہ کرو میری طرح سے؟ یعنی ویسے تو آپ کی سنت پر چلنا چاہیے، لیکن بعض لوگوں نے آپ کی طرح روزہ رکھنے کی کوشش کی کہ تمہارا میرا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے، اگر تمہارا تصور ہے بتاؤ، ہم اس کے ساتھ شادی کر دیتے۔ یہی ہوتا ہے نا دنیا میں جینے کے لیے سب کچھ۔ اپنے لیے جیتے نہیں تھے، کس کے لیے جیتے تھے؟ میری ماں سیدہ خدیجہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، انک لتصل الرحم، جیتے ہیں تو رشتہ داروں کے لیے، وتحمل القلب، بوجھ نہ اٹھانے والوں کے لیے، وتکسب المعدوم، کما نہ سکنے والوں کے لیے جیتے ہیں۔ بتائیے ذرا
کوئی مہمان نوازی کے لیے بھی جیتا ہے، یہ تمہارے نبی نے کیا ہے۔ جس کا کلمہ پڑھتے ہو، جس کے عشق میں گرفتاری کے پڑھتے ہو، مال مانگا اللہ کے نبی نے دیا، پھر آئے پھر مانگا پھر دیا، پھر آئے پھر مانگا پھر دیا، پھر آ گئے، فرمایا ختم ہو گیا ہے، اب ختم ہو گیا ہے۔ لوگوں نے پھر بھی مطالبہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے پاس جو ہوگا میں اسے تم جانتے ہو بچا کر رکھنے والا نہیں ہوں۔ میرے پاس جو ہوگا میں بچا کر رکھنے والا، کیا مطلب اس بات کا؟ کیا آپ اپنے لیے جیتے؟ اور فرمایا جو اللہ سے غنی ہونے کی امید باندھے، جو اللہ سے غنی ہونے کی دعائیں کرے، جو اللہ سے غنا مانگے طلب کرے، اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اللہ اسے قناعت عطا کر دیتا ہے۔ آدمی مال مانگتا ہے نا، آدمی اور زیادہ طلب یہ نہیں کہتا اللہ میرے دل کو بھر دے، تھوڑے پر بھی راضی کر دے، مانگتا۔ تمہارے نبی فرماتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ پھر یہ جو بھی کرتا ہے، ذرا سنیے وہ فہرست آپ کے سامنے بس جلدی سے پڑھ دیتا ہوں۔ فی کل یوم طلعت فیہ الشمس، جس روز اس پر سورج طلوع ہوتا ہے اس دن یہ جو بھی کرے وہ سب صدقہ قرار پاتا ہے۔ اور یہ کیا کچھ کر سکتا ہے؟ قیل یا رسول اللہ ومن عین لنا صدقہ نتصدق بها، اللہ کے رسول پوچھا گیا ہم کیسے صدقہ کریں، ہمارے لیے صدقہ کرنے کا کیا طریقہ، کیا بہانہ؟ مال نہیں، طاقت نہیں لوگوں پر نیکیاں کرنے کی، اور کیا کریں؟ تو فرمایا فقال ان ابواب الخیر لکثیرہ، میرے رسول فرماتے ہیں خیر کے دروازے تو بہت ہی زیادہ ہیں۔ التسبیح، یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی تعریف پر اپنی زبان کو تر رکھتا ہے، یہ بھی صدقہ، یہ بھی خیر۔ کیا فائدہ ہوگا بھائی اس سے؟ او بھائی عابد جاگ کے بیٹھ گئی، ادھر دیکھ غور کر، کیا کرے گا؟ جتنی دیر اس کی زبان اپنے رب سے جڑی رہی، لوگوں کو تکلیف دی، گالی دے گا، برا بلا کہے گا، شکوہ غیبت ہے کچھ نہیں ہے نا، سراپا خیر۔ التسبیح والتحمید والتہلیل والتکبیر والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ سارے کام جو بھی کرتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ کلمات کہتا جاتا ہے اور خیر کے دروازے اس پر کھلے رہتے ہیں۔ یہ نفع بخش زندگی ہے، یہ ہے صحیح اپنے خول سے باہر، یہ دنیا کو دیکھتا ہے، دنیا میں مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے، کائنات کے مظاہر فطرت کو دیکھتا ہے، اللہ کی قدرت کے نمونوں کو دیکھتا ہے، تو کہتا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ آسمان پر اڑنے والے پرندے یہ تو نے ایویں ہی نہیں بنائے، یوں ہی نہیں بنائے، زمین کے اندر مختلف سطحیں، اندر رہنے والی مخلوقات کا جتنا جو کچھ بھی اس کو پتہ چلے، یہ دیکھتا جاتا اللہ کی صنعائی کو، اللہ کی کاریگزاری کو، اللہ کی کاریگری کو، اور کہتا جاتا ہے اللہ تو پاک ہے، تو نے جو کچھ بھی بنایا نہیں ہے۔ یہ باہر کسی کو دیکھے گا، والنہی عن المنکر، اور پھر فرمایا وَتُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے ایذا دینے والی کوئی چیز، چاہے وہ کانٹا ہو، کیل ہو، وہ اٹھا دینا۔ بولیے، کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں نا، پنکچر کی دکان ہے تو راستے میں کیل بچھا دیتا ہے، ہاں، جان بوجھ کر گاڑی میں جا رہے ہیں اور جو کھایا پیا ہے، جو بچ گیا گند مند، وہ اٹھایا تو باہر پھینکا، گھر کو صاف کیا ہے، اپنے گھر کی گندگی کو شاپر میں ڈالا ہے اور اٹھا کے لا کے سڑک کے چوک میں رکھا ہے۔ وَتُمِيتُ الْأَذَىٰ، حق کیا تھا؟ ایذا دینے والا، ایذا دینے والی۔ تمہارے رسول سے پاک کون ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، کوئی تصور بھی ہو سکتا ہے؟ تمہارے نبی سے پاک نفس
نفیس انسان کون ہے؟ اللہ کے رسول مسجد میں آئے، کسی صحابی نے، ظاہر ہے صحابی رہتے تھے مسجد میں تو صحابی ہی آتے تھے، تو کسی صحابی نے تھوک سوٹا، یہ جو ناک ہے یا تھوک، یہ پھینکا ہوا ہے دیوار پر۔ کہاں پھینکا ہے؟ دیکھنا ذرا تم کہاں کہاں پھینکتے ہو، بس اسٹیشن پہ، لاری اڈوں پہ، پبلک مقامات پر، کہاں کہاں تھوکتے ہو؟ تمہارے نبی نے دیکھا وہ خشک ہو گیا، اور ظاہر ہے وہ بلغم، وہ گند، وہ خشک ہو گیا ہے۔ اب کوئی بھی آدمی وہاں ہاتھ خراب ہوگی سے خرچا، تاکہ تمہیں تعلیم مل سکے، لوگوں کو ایذا دینا بند کر دو۔ حتیٰ کہ یہ تمہارے دائیں طرف کون ہے؟ کون؟ نیکی لکھنے والے، دونوں طرف معزز فرشتے کرامن کاتبین، ایک طرف نیکی لکھنے والے، ایک طرف۔ کہا تھوکنا ہے تو ادھر والوں کی طرف منہ کر کے مت تھوکنا، ادھر تھوک لینا، سامنے بھی مت تھوکنا۔ غور کیا کبھی؟ جو تصور، جو زندگی کے جو آداب پیارے رسول نے سکھائے، وَتُسْمِعُ الْأَصَمَّ، فرمائے یہ جو کسی اندھے کو، کسی بہرے کو سنا دیتا ہے نا، سمجھا دیتا ہے، بعض بہرے ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل نہیں سنتے، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو سنا دیتا ہے، یعنی سمجھا دیتا ہے، ہاتھوں کے اشارے سے اسے بات پہنچا دیتا ہے۔ یہ بھی دیکھی وَتَهْدِي الْأَعْمَى، کسی اندھے کو سنا دیتا ہے، کسی مصیبت زدہ۔ ایک میں نے مثال آپ کو پہلے دی، ام سلیم ابو طلحہ انصاری، کہہ دو پتہ نہیں شرماتے کیوں ہیں، جس بات پر منع نہیں کیا ہوگا وہ تو کہہ سکتے ہیں نا، ویسے کچھ نہیں کہنا، نہ فون کھولنا ہے، نہ موبائل کھول کے کسی کو میسج کرنا ہے، نہ کسی کسٹمر کو یہ بتانا ہے کہ بس مولوی صاحب آخری دھماکے میں، ابھی جان چھوٹنے والی ہے۔ توجہ کریں، ایثار، یہ جو ایثار ہے یہ انانیت کے خول سے انسان کو باہر نکالتا ہے۔ یہ جو میں وہ مولانا محمد حسین شیخپوری کہا کرتے تھے نا، میں وچ میں نہیں میں میری، میں کی میں نو کرنا، میں کر دی پکڑ کسائیاں ہیٹ چھری دے ترنا۔ سمجھ آ جائے، وہی کامیاب ہوگا جو دوسروں کے لیے اپنی زندگی کو نفع بخش بنا دیتا ہے، اور جو صرف میں، چاہے وہ کسی منبر پہ ہو، کسی مسجد کا صدر ہو، کسی ملک کا سربراہ ہو، اللہ کی قسم امام کعبہ ہی کیوں نہ ہو، اپنی ذات کے خول میں بند شخص کوئی نفع حاصل نہیں کر سکے گا۔ اس سے باہر نکلو، تمہیں بنایا ہی دوسروں کے لیے ہے، تمہیں بنایا ہی۔ آپ نے بھی کھانا بند کر دیا۔ اسلم سے کہا اب لوگ جس طرح سے تیل میں پکاتے تم بھی تیل میں پکاؤ، اور تیل سے کہتے ہیں کہ جب وہ کھانا کھاتے تو پیٹ سے آوازیں، یعنی گڑگڑاتا پیٹ، تو اپنے پیٹ کو اشارہ کر کے کہتے تو جتنا مرضی گڑگڑا، جب تک مدینے کے ایک مزدور کو گھی میسر نہیں آتا عمر بھی گھی نہیں کھائے گا۔ تصور حیات، یہ میں کے خول سے باہر نکل، اور پھر وہی معاشرہ تھا، یہ میرے رسول کی تربیت تھی۔ اور بھائی اگر اس امت کا ابتدائی سرا نبی کی تربیت پا کر یہ مثالیں پیش کر سکتا ہے تو یہ آج کا سرا وہ مثالیں پیش کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ ایثار کیوں نہیں کرتا ہے؟ یہ اپنے بیٹے کو دیکھ کے کہا تھا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ اب ہمارے ہاں تصور کیا سردار کا؟ جو سب کا مال کھا جائے، جو سب سے طاقتور ہو، جس کے سامنے کوئی بات نہ کر سکے،
جو ایسا انا پرست ہو کہ اس کے سامنے کوئی آنکھ نہ اٹھا سکے. اور اللہ کے نبی نے اپنے اس بیٹے کو سردار قرار دیا جس کے لیے فرمایا یہ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کی صلح کروائے گا. اور وہ کون تھا؟ کون تھا؟ حسن رضی اللہ تعالی عنہ. اور کیا قربان کیا انہوں نے؟ اور بھائی کوئی علاقہ، کوئی گھر، کھانا نہیں. الحمدللہ رب العالمین.